بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 31 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم مشرکین کی جانب سے، یعنی جو کمزور نادار مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سابقون الاولون ٹھہرے، ان کے ساتھ جو مشرکین کا، کفار کا جو ناروا سلوک تھا، آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ ڈسکس کروں گی، اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ چیز بھی ڈسکس کروں گی کہ ہجرت حبشہ یعنی اللہ کی راہ میں وطن سے بے وطن ہونے والے اولین محبان حق نے سوئے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ سفر ہجرت جو ہے اس کی میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنا چاہوں گی، اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ایک زبردست تشدد تھا، جس کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ مظلوم مسلمان کس طرح دن رات مسلسل اذیتیں برداشت کر رہے تھے، اور کس قدر یعنی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا ان کے خلاف، اور کس طرح جتھا بنا کر یہ تمام جو مشرکین تھے اور یہ کفار تھے، رؤسائے قریش تھے، یہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور لرزا دینے والی یہ ساری آپ کے سامنے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گی ساری چیزیں کہ کس قدر اذیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان بے بس نادار مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی طرف یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی بشارت سنائی، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں گائیڈ کیا، کس طرح سے قرآن مجید میں ہجرت کے اشارات نازل ہوئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر ہجرت حبشہ کے جو اسباب تھے ایکچولی وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے یوں بھی آ جائیں گے کہ بہت سارے مسائل تھے جن کے پیش نظر یہ ہجرت ہوئی۔ پھر یہ کہ ہجرت حبشہ کے لیے ملک حبشہ ہی کا انتخاب کیوں کیا، یعنی ہجرت کرنی ہی تھی مسلمانوں نے، تو اتنا بڑا علاقہ تھا عرب کا، کہیں بھی جا سکتے تھے، شام جا سکتے تھے، عراق جا سکتے تھے، یمن جا سکتے تھے، بحرین کی طرف جا سکتے تھے، لیکن اللہ کی کیا اس میں حکمت تھی، کیا شان تھی، اور کیا مصلحت تھی جس کے تحت حبشہ کا انتخاب کیا گیا، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم جو بھی سیکھیں، جو بھی پڑھیں، اس میں مجھ سے کوئی کمی رہ جائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ سے درگزر فرمائے، اور ہمارا یہ سیکھنا، یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور اسے آخرت میں ہمارے لیے زاد راہ بنائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سابقین الاولون کی بات ہو رہی ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ مردوں میں جو اسلام لائے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب عتیق تھا، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا، اور کنیت ام الخیر تھی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے نہایت مخلص، نہایت جانثار ساتھی تھے، دوست تھے، آپ لوگ ایک ساتھ ہی پروان چڑھے، اور پھر اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ ان کی صاحبزادی جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ ان کے حرم میں تشریف لائیں، ان کے نکاح میں تشریف لائیں، تو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی بتوں سے متنفر، شرک سے بیزار، شراب سے دور، برائیوں سے مجتنب اور بہت راست باز انسان تھے۔ آپ نہایت نیک عادات کے اور ہمدرد خلائق کے مالک تھے، اور آپ نہایت یعنی ملنسار تھے، اور بہت آپ کے اندر ایک مہمان نوازی کا عنصر پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو باقاعدہ طور پر متحرک ہو گئے، اور اس تحریک کا باقاعدہ حصہ بن گئے، اور آپ کی جد و جہد سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں. ان فضائل میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے چن چن کر غلام مسلمانوں کو آزاد کروایا، ان کے کافر آقاؤں سے نجات دلائی. اور جن مسلمان یعنی جن غلاموں کو، جن لونڈیوں کو آپ نے آزاد کروایا، یقیناً وہ بھی مشرف باسلام ہوئے. تو ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت زنیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی مومل، بنی نہدیہ. ان تمام جتنی بھی یہ لونڈیاں تھیں اور یہ تمام غلام تھے، انہیں بھی اپنی جیب سے مال دے کر ان کے کافر آقاؤں سے نجات دلائی. تو بہت ساری اور بھی خصوصیات ہیں. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر امامت کا شرف حاصل ہوا تھا. تو یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا امتیازی شرف ہے، اور بہت ساری آپ کی خوبیاں ہیں، بہت سے آپ کے فضائل ہیں. اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم ہستی کے ساتھ بھی ان کفار و مشرکین نے کتنا ناروا سلوک کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. عتبہ بن ربیعہ ایک نہایت بدبخت انسان ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے. اس بدبخت نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 38 ہو گئی، یعنی 38 تک پہنچ گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اب ہمیں برملا اسلام کی دعوت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابابکر انا قلیل، ابو بکر ہم اقلیت میں ہیں. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کا حکم بھی دے دیا. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا سرعام اعلان فرمایا. بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی خطیب لوگوں کو علی الاعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی والہانہ دعوت دے رہا تھا. مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت پر بڑے غضبناک ہوئے، بہت بری طرح سٹ پٹائے. وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے. اس دوران انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے رحمی سے پیٹا. عتبہ بن ربیعہ اتنا بدبخت انسان تھا، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پیوند لگے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا. عتبہ نے ان کے چہرہ مبارک کو بطور خاص نشانہ بنایا. پھر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مسلسل ضربیں لگا لگا کر ان کے چہرے کو اتنا زخمی کر دیا کہ ناک اور چہرے کی پہچان ہی مشکل ہو گئی. بنو تیم نے جب اس صورتحال کو دیکھا، انہیں خبر ملی، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کے نغے سے چھڑانے کے لیے سر پٹ دوڑے. ظاہر میں ان کا قبیلہ تھا. مشرکین نے جب بنو تیم کو آتے دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. وہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ انہیں ان کے قبیلے والوں نے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر گھر لے گئے. زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس قدر نڈھال تھی کہ بنو تیم کو ان کی جلد ہی موت واقع ہو جانے کا یقین ہو رہا تھا. وہ غصے کی حالت میں حرم میں گئے اور اعلان کیا کہ اللہ کی قسم اگر ابوبکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گئے اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے ابو قحافہ، وہ اپنے قبیلے بنو تیم کے ساتھ مل کر بہت جد و جہد کرنے لگے، کوششیں کرنے لگے کہ آپ جلدی ہوش میں آ جائیں. ان کی کاوشیں کرامت ثابت ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دن کے آخری حصے میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش عطا فرما دیا. آپ ہوش میں آ گئے. جو ہی آپ ہوش میں آئے، آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس سوال پر بنو تیم بہت ناراض ہوئے. انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت بند کر دی اور اپنا دامن جھاڑ کر الگ ہو گئے. ظاہر ہے وہ اپنے قبیلے کے شخص کو اس طرح ظلم زیادتی ہوتا دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اسلام سے خائف تھے اور یہ چیز انہیں بہت اریٹیٹ کر رہی تھی. تو وہ جاتے جاتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سے یہ کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلائیے پلائیے، اور بس یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور مزید انہوں نے آگے کوئی حال دریافت نہیں کیا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر لاحق رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ بار بار یہی دریافت کرتے رہے کہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہ میرے ساتھی کے بارے میں مجھے بتائیے، اور والدہ یہی کہتی رہیں کہ مجھے تمہارے ساتھی کے متعلق کچھ علم نہیں ہے. تو یہ اتنی جلیل القدر ہستی کے ساتھ بھی یہ ناروا سلوک عتبہ بن ربیعہ نے کیا.
اسی طرح سے ایک نوفل بن خویلد بن اسد قرشی کر کے ایک بدبخت ہوا کرتا تھا جس کا لقب اسد قریش تھا۔ اس بدبخت نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات کو پکڑ لیا اور ان دونوں کو ایک ہی رسی کے ساتھ اکٹھا کر کے باندھ دیا، یعنی ایک ہی رسی کے ساتھ دونوں کو باندھ دیا۔ اس موقع پر بنو تیم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ دونوں ہی تیم خاندان سے تھے، بنو تیم کے ہی یہ بیٹے تھے دونوں، لیکن ان کا بالکل بھی ان کے قبیلے نے دفاع نہیں کیا۔ ان دونوں حضرات کو ایک ہی رسی سے باندھے جانے کی بنا پر قرینین یعنی دو ساتھی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت نوفل بن خویلد بن عدویہ کے شر سے بچنے کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اکفنا شر ابن العدویہ، اے اللہ ہمیں ابن عدویہ کے شر سے کافی ہو جا۔ نوفل بن خویلد بن اسد یہ غزوہ بدر میں جہنم واصل ہوا تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے جب اللہ سے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمارے لیے کافی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہوا، اور غزوہ بدر میں یہ شخص ایک قول کے مطابق سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور دوسرے قول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ سلوک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روا رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کے ساتھ جب وہ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہ بنو امیہ کے پہلے فرد فرید تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بنو ہاشم کے ایک بیٹے ایک سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی تھی۔ تو یہ اپنے قبیلے میں ان کو سب سے پہلے یہ سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن بنو امیہ کو یہ جرت اور یہ بات بہت بری لگی، وہ بہت غضبناک ہوئے۔ تو جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدبخت چچا نے انہیں کھجور کی صف میں لپیٹ کر باندھ دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا۔ وہ اس عمل کو بار بار دہراتا تھا، وہ بدبخت بار بار اس تکلیف سے گزارتا تھا جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور استقلال میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ العظیم، آپ بالکل مضبوطی کے ساتھ اسلام کے اوپر ڈٹے رہے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے اس فرزند کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی عزت افزائی کی، بنو امیہ کی تمام قدورتوں اور نفرتوں کو نظر انداز کر کے انہیں اپنے قریبی رفقا میں بلند مقام سے نوازا، ان کی دل جوئی کی تاکہ انہیں اپنے قبیلے کی عصبیت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پھر انہیں اپنی فرزندی میں لے کر ان سے اپنی بیٹی بھی بیاہ دی، جناب حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پھر یہ یگانہ اعزاز صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو نصیب ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی ان سے کی ہے، یعنی حضرت رقیہ اور جناب ام کلثوم، یہ دونوں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلند مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت عظیم الشان اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ام المؤذنین جناب بلال، حضرت بلال حبشی جن کا عام تعارف ہے، یعنی وہ یہ معروف ہیں اس نام سے، ان کے ساتھ جو کفار مکہ کا تشدد تھا، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم تھے، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہتے اور بے سہارا انسان تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، وہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، وہ یہاں پر نہ ہی ان کا کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی مددگار تھا جو ان کا دفاع کرتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر راسخ الایمان ہو گئے کہ ایمان کے مطالب و مقاصد ان کے دل و دماغ میں اتر گئے تھے، ایمان کی بشاشت ان کے رگ رگ میں سما چکی تھی، وہ اٹل ارادے کے مالک تھے اور اپنے اسلام میں انتہائی سچے اور دل کے نہایت پاکیزہ انسان تھے۔ اسلام پر ثابت قدمی کی بنا پر وہ اتنے خطرناک اور بدترین مظالم کا شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے دستبردار کرنے اور مرتد بنانے کے لیے بڑے ہی ہولناک حربے اختیار کیے گئے تھے۔ دوپہر کی جب بہت تیز اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، جب وہ اپنے عروج پر ہوتی تھی، تو ان کا جو مالک تھا وہ امیہ بن خلف تھا۔ آپ جانتے ہیں امیہ بن خلف نہایت بدبخت ایک قریش کا ایک سردار تھا، جم قبیلے سے اس کا تعلق تھا، یہ جمحی تھا، یعنی امیہ بن خلف جمحی کا کہلاتا تھا۔
یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں سنگریزوں پر لٹا دیتا تھا۔ یہ وہی بدبخت شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ سورہ ہمزہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ شخص اس طرح سے اذیت دیا کرتا تھا کہ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا کرتا تھا، کبھی چکی کا پتھر ان کے سینے پہ رکھوا دیا کرتا تھا، اور نیچے گرم سنگریزے ہوا کرتے تھے دوپہر کی تپی ہوئی دھوپ کے اندر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عرب کی گرمی بھی کتنی سخت ہے اور عرب کی سردی بھی کتنی سخت ہے، تو جو اس وقت وہاں پر پتھر ہوتے تھے وہ کتنا ابل رہے ہوتے تھے، کتنے گرم ہوا کرتے تھے، کس طرح کی ان کا ٹمپریچر کتنا ہائی ہوا کرتا تھا، اور ان پتھروں کے اوپر، ان سنگریزوں کے اوپر انہیں نہتا لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور لات و عزیٰ کو اپنا معبود ہونے کا اقرار کرو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی اور ان کی جرت کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ اس شدید ترین اذیت پر بھی آپ احد یعنی ایک ہی الہ کی صدا بلند کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی عظیم قسم کی یعنی ایک شان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری بات ہے کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ اسلام لانے والے تقریباً جو 7ویں نمبر پر مسلمان تھے، آپ کا نمبر، آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے، اور نہایت تکلیف میں تھے، نہایت آزردہ حال تھے کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کروایا، اور جناب بلال حبشی یعنی بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکمل نام ہے، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مشہور غزوات میں شرکت کی، اور غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو تہ تیغ بھی بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ یعنی جو ان کا جو یہ اتنا جو یہ پلیت آقا تھا جس کی غلامی میں تھے، جو ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اللہ نے ان کو یہ سکون بھی عطا کیا، اللہ نے ان کو یہ تسکین بھی، راحت بھی عطا کی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اسے قتل کیا، اسے جہنم واصل کیا غزوہ بدر میں۔ پھر یہ اعزاز بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی چھت پر جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے اذان دی، بیت اللہ کی چھت پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اذان بھی دی، تو آپ کو نہایت اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، رسول اللہ کی غلامی میں آپ آئے، اور پھر آپ کو اللہ پاک نے بہت سکون عطا کیا، رسول اللہ کی شفقت نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو محبت نصیب ہوئی، غلامی نصیب ہوئی۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام شام میں سکونت اختیار کی، اور تقریباً 60 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور وفات کے وقت 20 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور 60 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تھی۔ 60 برس آپ کی عمر تھی اور 20 ہجری تھا جو وقت تھا جب آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور ایک اور چیز جو بہت خاص میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، سبحان اللہ العظیم، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں بھی تھیں، اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی صاحبزادی نہیں، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے سسر تھے، یعنی ان کی صاحبزادی بھی جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو یہ بہت ہی امتیازی شان آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اور بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت اذان دیا کرتے تھے، امام المؤذنین ہیں آپ، اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی ایمان لے کر آئی تھیں، ان کا نام بھی حمامہ تھا، اور ان کے اوپر بھی بہت مظالم ڈھائے گئے، ان کے اوپر بھی بہت ظلم و ستم کیا گیا، اور انہوں نے بھی پھر یقیناً آپ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، اور اللہ نے انہیں بھی شرف عطا فرمایا۔ وہ بھی حبشہ سے ہی تعلق رکھتی تھیں اور نہایت سادہ خاتون تھیں، اللہ پاک نے ان کو بھی شرف قبول عطا فرمایا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے خاندان یاسر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ اسلام میں سبقت لے جانے والا ایک ایسا خاندان تھا جس کو ایک اللہ نے بہت
بہت اعزاز عطا فرمایا، بہت شان عطا فرمائی، اور یہ جو حضرت عمار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین ہیں، یعنی آل یاسر کہلاتا ہے یہ خاندان۔ یہ والد، والدہ اور جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اسلام قبول کیا۔ نہایت غریب مسلمان تھے، اور اولین مسلمانوں میں یہ ان کا نام موجود ہے، یہ سابقون الاولون میں موجود ہیں۔ یہ جو خاندان تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ایمان لے کر آیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قبول کی، اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام کی تبلیغ میں بہت انہوں نے یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ عمار، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر وادی بطحا میں تشدد کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابشروا یا آل عمار فإن موعدکم الجنہ، خوش ہو جاؤ اے خاندان عمار، بلا شبہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، بنو مخزوم، عمار بن یاسر، یہ بنو مخزوم جو تھا نا، یہ بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے، ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو مخزوم سے تھے۔ جو ولید بن مغیرہ ہے، یہ والد ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بنو مخزوم سے تھے یہ۔ تو یہ بنو مخزوم جو تھے، یہ بہت ظلم کیا کرتے تھے عمار بن یاسر پر، ان کے والد اور والدہ کو۔ یہ مکے سے باہر لے گئے ایک مرتبہ، اور یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا، مظلوم گھرانہ تھا۔ عین دوپہر کے وقت جب بہت شدید گرمی پڑتی تو انہیں مکہ مکرمہ کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر ہولناک عذاب دیا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی حکم دیتے تھے، انہیں یہی فرماتے تھے کہ اے خانوادہ یاسر، صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ مطلب انہیں صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ان پر تشدد ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہیں اس صفاقی سے یہ بنو مخزوم پیٹ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مطلب دل برداشتہ بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیونکہ اس وقت مسلمان ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، تو بس صبر ہی کا حکم تھا، صبر ہی کی تلقین تھی۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا حالات ایسے ہی رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ خاندان یاسر کو معاف فرما دے، اور یقیناً تو نے معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یوں ہوا کہ ابو جہل نے، بدبخت تھا، اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس نے جناب سمیہ، جو کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھیں اور یاسر کی زوجہ تھیں، انہیں کہنے لگا کہ محمد پر تم ایمان تو لے آئی ہو، لیکن تم اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی ہو۔ یہ سن کر جناب سمیہ کو بہت اذیت پہنچی، بہت ناراض ہوئی، بہت سخت ان کو اس بات سے دکھ پہنچا۔ تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جب ان کے ساتھ اس ابو جہل کے سامنے جو ہے وہ جسارت کی، اس کو جواب دیا پلٹ کر، تو اس نے غصے میں آ کر جناب سمیہ کی جو اندام نہانی ہے، یعنی جو ان کا جو پرائیویٹ پارٹ تھا، اس میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق کی راہ میں شہید ہونے والی جو پہلی خواتین ہیں، ان میں یہ پہلی خاتون ہیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کی اور شہادت کا جام نوش کیا۔ اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد ہی جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کے ظلم و ستم سہتے سہتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ مشرکین انہیں آگ سے داغتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے، یا نارو کونی بردم وسلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید فرمایا، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ان کو جو ہے ان کی شہادت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ ابھی شہادت نصیب نہیں ہوگی، ایک باغی گروہ ہوگا، وہ قتل کرے گا۔ اور پھر تاریخ میں آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے جب آپ غزوات پڑھیں گے، غزوات تو نہیں کہہ سکتے انہیں، جنگ کہہ سکتے ہیں، جنگ صفین کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، جنگ جمل آپ کو پڑھنے کا موقع ملا وغیرہ، تو ان میں پھر آپ ان معاملات کو دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے کہ پھر یہی بنو امیہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، اور باغی گروہ اسی کے بارے میں کہا گیا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف
آ کے کھڑے ہوئے تھے. یہی باغی گروہ تھا اور انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا تھا، جسے حدیث عمار کہا جاتا ہے. ایک طویل حدیث ہے، میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے بعد کفار کی طرف سے مدتوں طرح طرح کے عذاب سہتے رہے. یتیم ہو گئے تھے، نہ ان کی والدہ بچی نہ ان کے والد بچے، بھائی بہن کوئی تھا نہیں. یہ مکہ کے ان کمزور اور قسم پرس لوگوں میں سے تھے جن کا وہاں نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ ان کی کوئی حفاظت کرنے والا تھا، نہ خود ان کے پاس کوئی ذاتی دفاعی صلاحیت موجود تھی. قریش نے دوپہر کے وہ خوفناک گرمی میں تپتی ریت پر لٹا دیتے تھے تاکہ وہ عاجزاً آ کر مرتد ہو جائیں. ان پر اتنے ظلم و ستم کیے جاتے تھے کہ بعض اوقات سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشدد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ بدحواس ہو جاتے تھے، حواس کھو بیٹھتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح کی سچویشن میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ یوں ہوا کہ آپ شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے اور اتنی آپ کو تکلیف دی گئی کہ انہیں یہ کہا گیا کہ یعنی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو اور لات و عزیٰ کو محمد کے دین سے بہتر قرار دو. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید تکلیف میں تھے، ان کو شدت تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ تاب نہیں لا پائے. انہوں نے مجبوراً صفاقوں کے مطلوبہ بول دیے تو مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا. بعض ازاں جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کامیاب ہو گئے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں ہرگز کامیاب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں؟ اس پر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ معذوری کی حالت میں بہت مجبور ہو گیا تھا اور میں آپ کے بارے میں غلط بات کہہ دی میں نے، اور میں لات و عزیٰ کو آپ کے دین پر میں نے ترجیح دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور فرمایا کہ اس وقت تم نے اپنے دل کی کیفیت کو کیسا پایا تھا؟ تو حضرت عمار نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دل کو ایمان ہی سے لبریز پایا. میرا دین اسلام پر ہے اور میرا دین اسلام پر لوہے کی طرح سختی سے قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی آر نہیں، اگر وہ لوگ تمہیں اس طرح کے ظلم کر کے پھر ستائیں تو تم انہیں پھر دوبارہ وہی جواب دے سکتے ہو. چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی جو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی سورہ نحل میں. سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ حمایت کا معاملہ فرما رہے تھے، شفقت کا معاملہ فرما رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، جس قسم کے مظالم تھے، چٹانوں جیسے ان کے حوصلے تھے. اور ہماری حالتیں کیا ہیں کہ ہمیں تو ذرا سا بھی کسی کی طرف سے کوئی دو سخت جملے بھی سننے کو مل جائیں تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں. ہمارے اندر ہمت ہی نہیں رہتی. ہم نے کیا ریٹیلیٹ کرنا اور ہم نے کیا جواب دینا. ہم تو بس اپنی جان کو ہی مقدم رکھتے ہیں. ایمان تو بہت آگے کا لیول ہے. اللہ ہمیں اس طرح کے مضبوط ایمان عطا فرمائے جو برداشت کر سکیں صعوبتوں کو، جو برداشت کر سکیں باتوں کو. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں، الٹی سیدھے الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. بہت مرتبہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں. صحابہ کرام کی جرأت سے سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی ہمت اور استقلال سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ سیکھنے کے لیے ہمارے. اسی طرح سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت ہی ناز و نام میں پلنے والے انتہائی خوش پوش نوجوان ہوا کرتے تھے. ان کے والدین ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. والدہ بہت ہی مالدار خاتون تھیں، بڑے چاؤ سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت کپڑے پہناتی تھیں. مزید برآں یہ کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سب سے اچھی اور سب سے زیادہ مہنگی خوشبو استعمال کرنے والے شخص تھے. یہ اتنے خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے یعنی پرفیومز استعمال کیا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرا کرتے تھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزریں. ان کی ایک الگ ہی یعنی ان کی وہ تھی ایک پہچان ہوا کرتی تھی. وہ بہترین حضرمی جوتے پہنا کرتے تھے. بوقت صبح بیدار ہونے سے پہلے ہی ان کی والدہ انہیں کھجور، گھی، پنیر اور بہت سارے لذیذ حلوے تیار کر کے ان کے سرہانے رکھ دیتی تھیں. یہ اتنے ناز و نام میں پلے ہوئے صحابی تھے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کا جو آغاز تھا نا وہی ناز و نام سے ہوا کرتا تھا. جب والدین کو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو انہوں نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا اور ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا. ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جتنی دیر تک مصعب اسلام ترک کر کے اپنے دین پر واپس نہیں آئیں گے
میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، نہ میں سائے میں رہوں گی، چنانچہ وہ دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی اور نڈھال ہو کر غشی کی حالت میں گر پڑتی تھی۔ وہ اتنی لاغر ہو گئی کہ اسے کھلانے پلانے کے لیے اس کے بیٹے اپنی والدہ کا منہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی مدد سے کھولتے تھے اور اسے وقفے وقفے سے ہیس یعنی حلوہ کھلاتے تھے تاکہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے قوم کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے حضرت مصعب کو قید خانے میں ڈال دیا۔ والدہ کی پریشانی یعنی والدہ کی پریشان کن حالت دیکھ کر بھی ان کی قوم جو تھی وہ بہت ہی یعنی غصے میں تھی اور بار بار یہی چاہ رہی تھی کہ یہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، اور حضرت مصعب جو تھے وہ کسی بھی طریقے سے اسلام سے منحرف نہیں ہوئے۔ مشرکین اپنی پوری کوشش کے باوجود انہیں اسلام سے ہٹا کر مرتد نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے اسلامی عقائد پر انتہائی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور اتنی ساری قید و بند کی صحبتوں سے اور مختلف قسم کی اذیتوں سے بھی آپ کو بالکل کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ آرام سے ان تمام حالات سے گزرتے رہے۔ ظلم کا یہ حال تھا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، مشرکین نے مکہ میں ہماری گزر بسر انتہائی دشوار کر دی۔ جب ہمیں طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش میں ڈالا گیا تو ہم نے صبر سے کام لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائشوں کی آغوش میں یعنی آسائشوں کی آغوش میں پلنے والے نوجوان تھے۔ ان کے اوپر کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی تھی، اپنے والدین کے ساتھ انتہائی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے جس کی پاداش میں انہیں دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مشرکین کا ظلم سہتے سہتے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی کھال اس طرح ادھڑ گئی جس طرح سانپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، اس طرح کی ان کی سکن ہو گئی تھی۔ انہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں مشرکین کی طرف سے ظلم اور زیادتیوں میں۔ راہ حق میں انہیں کڑی آزمائش اور آشوب سے گزرنا پڑا، انہیں اعلیٰ مرتبے سے محروم کر دیا گیا، پھر ان پر فقر و فاقہ مسلط کر دیا گیا۔ ان کے گھر والے، ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے عزیز، پورے خاندان کے لوگوں کی طرف سے انہیں شدید مخالفت برداشت کرنی پڑی۔ بھوک اور ظلم کے علاوہ انہیں وطن سے دوری جیسی کٹھن صعوبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنے محکم دین و ایمان کی بدولت اس کے باوجود بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ وہ اسلام کی حقانیت پر دل و دماغ کی گہرائیوں تک مطمئن تھے اور پہاڑوں کی طرح مضبوط اور غیر متزلزل مرد مومن تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ شہدائے احد کی جہاں پہ قبریں ہیں وہیں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفن ہیں۔ آپ کا جو شہدائے احد ہیں وہیں پر ہی آپ کا بھی جو مزار مبارک ہے وہ وہیں پر ہی ہے، یعنی آپ کی وہیں پہ قبر ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک کردار ہمیں ملتا ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان پر بھی بہت وحشیانہ تشدد ہوا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مالکہ ہوتی تھی، انمار نام تھا، خزائیہ تھی، یہ بنو خزاع قبیلے سے تھی۔ وہ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملنے پر اتنی زیادہ آگ بگولا ہو گئی کہ اس نے لوہے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو تپایا اور اس کو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ خود انمار ہی کے سر میں تکلیف ہو گئی، اور وہ اس طرح اس کی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے کتے بھونکتے ہیں وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگی۔ اس سے کہا گیا اپنے سر پر داغ لگاؤ، یعنی اس کو اللہ نے ایسی اس کو اذیت میں مبتلا کیا اس بدبخت عورت کو کہ وہ خود خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میرے سر پر داغ لگا دو۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے انمار کے سر پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس عورت کا انجام ہوا جس نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی تھی ان کے حق میں۔ مشرکین نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دی تھیں، کبھی مالی تکلیف دیتے تھے، کبھی جسمانی تکلیف دیتے تھے، ان کے سر سے ان کے بال نوچے جاتے تھے، بال نوچتے تھے، ان کی گردن مروڑتے تھے، ان کی گردن پوری مروڑ دی جاتی تھی، انہیں بار بار ہانپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، پتھروں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکیں، اور اس قسم کے مزید کئی ظلم اور کئی وحشیانہ تشدد اور یعنی ستم ان کے اوپر جو ہے وہ توڑے جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا جو مسلسل تشدد سہنے کی وجہ سے ایسے ہو گئی تھی جیسے اس کے اوپر
پھلبری کی جیسے ہو جاتی ہے نا، جیسے وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں اسکن جو ہوتی ہے وہ کہیں سے وائٹ ہو جاتی ہے، کہیں سے وہ یعنی ڈسکلرڈ ہو جاتی ہے، پیچز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی کمر اس طرح ہو چکی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آج جیسی تشدد زدہ کمر کبھی بھی نہیں دیکھی. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے میرے سامنے آگ جلائی، پھر مجھے اس میں جھونک دیا اور ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا. یہ آگ میری چربی سے بجھی اور زمین میری پشت کی مسلسل ٹپکتی ہوئی چربی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیے ایسے سابقون الاولون جنہوں نے اسلام کی خاطر کون کون سی صعوبتیں برداشت کی، اور آج ہم مسلمان کتنے مزے سے اپنے دین پر، اپنے اسلام پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، کتنے آرام سے ہم اپنی آسائشوں کے ہاتھوں کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، کتنے مزے سے ہم اپنے دین کو سیکریفائز کر دیتے ہیں، کتنے آرام سے ہم سودے بازی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں ان صحابیات اور صحابہ کرام کی قربانیاں یاد نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں یاد نہیں آتی ہیں. اللہ ہمارے ایمانوں کو تازگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین. عاص بن وائل ہم جانتے ہیں نہایت ایک رذیل الخصائص انسان تھا. اس نے کیا کیا کہ سیدنا خباب بن ارد جو تھے، یہ بیسیکلی لوہار تھے، یہ پیشے کے لحاظ سے یہ لوہار تھے، یہ تلواریں وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اس قسم کے کام کیا کرتے تھے. یہ مکہ کے لوگوں کو اس طرح سے اپنی سروسز دیا کرتے تھے. اس نے عاص بن وائل نے ان سے تلوار بنوائی اور ان کو مزدوری ادا نہیں کی. خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اجرت کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تو یہ عاص جو تھا یہ کہنے لگا کہ خباب تم نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے، کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے والے لوگ جس قدر سونا، چاندی، کپڑے اور غلام چاہیں گے حاصل کر لیں گے؟ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیوں نہیں، یہ بات بالکل سچ ہے. اس پر عاص بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دو، میں تمہارا حق وہیں ادا کروں گا. اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں تمہارا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مجھ سے بڑا نہیں ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی سورہ مریم کی کہ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیت عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی تھی سورہ مریم میں. صحیحین میں ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں، کہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، میرے کچھ درہم عاص بن وائل کے ذمے واجب الادا تھے. میں اس کے پاس پہنچا اور درہموں کا تقاضا کیا. وہ کہنے لگا میں اس وقت تک تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے. میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا کبھی انکار نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مار دے اور پھر زندہ کر دے. عاص بن وائل کہنے لگا اچھا پھر مجھے مہلت دو یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے گی تو میں تمہارا مال ادا کر دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ سورہ مریم کی جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی تلاوت کی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس کا ترجمہ بیان کیا ہے. یہ صحیحین میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم جب اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور تکلیفیں اور اذیتیں اس قدر ہونے لگیں، اس قدر اذیتوں کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ برداشت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اپنے بندوں کے اوپر بہت رحیم و کریم ہے، بہت مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی جگہوں پر حمایتیں عطا کیں اور اسی وقت پروردگار اپنی آیات نازل فرما کر ان کی مذمت کرتا تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مذمت ہوا کرتی تھی. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خود اپنے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا کہ اسے اتنی تکلیفیں پہنچی ہوں جتنی مجھے پہنچی ہیں. اور ان کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب صفین کی لڑائی سے واپس آئے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ان کا گزر ہوا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا، اطاعت کے ساتھ ہجرت کی، مجاہدانہ زندگی گزاری اور ان کے جسم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دے کر آزمایا گیا. اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا. تو سبحان اللہ العظیم. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا. پھر اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی
ایک یعنی مکہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے اوپر بھی بہت زیادہ قریش مکہ نے تشدد کیا، اور اس قدر تشدد کرتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے تھے وہ اسے خود بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنتے 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 وہ دیگر غریب اور کمزور صحابہ کرام کی طرح بہت زیادہ جو تھے یعنی حواس باختہ ہو چکے تھے. ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی سورہ نحل میں کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا. بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صہیب بن سنان ان بے بس لوگوں میں سے تھے جن پر مشرکین مکہ نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی. انہوں نے بھی ہجرت فرمائی تھی. جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ہجرت فرمائی تھی، اور ان کے پیچھے پھر قریش کے چند افراد جو تھے وہ ان کے پیچھے لگ گئے تھے، اور پھر وہ اپنی سواری سے اترے اور قریشیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم لوگ اس وقت تک میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے ترکش میں تیر موجود ہیں. میں یہ تیر تم پر آزماؤں گا، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں اپنی تلوار سے اس وقت تک تہ و تیغ کرتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت ہے. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اگر طاقت رکھتے ہو تو کر دیکھو، لیکن اگر تم مصالحت کرنا چاہو تو میرا سارا مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. تو قریش نے ان کا سارا مال غصب کر لیا اور انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی تھی. تو حضرت صہیب رومی کے ساتھ بھی بہت سارے ظلم ہوئے، بہت ساری تشدد کے واقعات ہوئے. یہ بھی ایک مسکین مسلمان تھے جو کہ اسلام لائے تھے اور جانثاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم و دائم تھے. پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عتاب کی ایک کہانی ہے، ایک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل بن حارث کے غلام تھے. عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالارقم میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ نہایت راسخ الایمان انسان تھے اور اسلامی تعلیمات پر پوری استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتے تھے. انہیں اسلام قبول کرنے پر ہولناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ انتہائی مضبوط اور بلند حوصلے والے مرد مومن ثابت ہوئے. بہت تشدد کیا گیا ان کے اوپر بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اسلام کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا. یہ مومنین میں بہت کمزور اور بہت ہی بے بس قسم کے شخص تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی، غلام تھے ظاہر ہے، انہیں بھی آزاد کروایا. پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے. انہوں نے بہت ہی معصوم عمر میں، بہت ہی چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا تھا. جب ان کے چچا کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت بری طرح زد و کوب کیا اور بدبخت چچا نے انہیں گھسیٹا اور ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیا. پھر وہ نیچے سے انہیں آگ کی دھونی دیتا رہا. اس طرح وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلسل دباؤ ڈالتا رہا. وہ کہتا تھا کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ اور کفر کی طرف لوٹ آؤ، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جرأت سے یہی جواب دیتے رہے کہ اب میں ہرگز کفر نہیں کروں گا. سبحان اللہ العظیم. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی انوکھی قسم کی آزمائشیں ٹوٹیں. ان کا یہ جو سعد بن ابی وقاص جو تھے، یہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے دعوت اسلام قبول کی تھی، یعنی یہ ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی طرف سے بہت آزمائش کا شکار ہوئے. ان کی والدہ انہیں بہت ستاتی تھیں اس معاملے میں کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک تو اپنے دین پر واپس نہ آ جائے اور اپنے نئے دین کو نہ چھوڑ دے. تو واپس آ جا اپنے پرانے دین پر، واپس پلٹ آ. تو بیٹے کو مرتد کرنے کے لیے سعد جو تھیں یہ بھوک ہڑتال کرتی تھی اور بہت زیادہ یعنی ان کو یوں کہہ لیجیے کہ ایموشنل ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے جو سورہ لقمان کی آیت ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کے اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرنا. تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مقدسہ کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بڑی نیکی سے پیش آتا اور بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو وہ کہنے لگی اے سعد یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کر لیا اور اس پر کار بند ہے، اس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، پھر تجھے میری موت کی بنا پر
آر دلائی جائے گی۔ میں نے کہا اے میری پیاری والدہ، اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کیجیے، کیونکہ میں اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ایک دن اور ایک رات تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ دوسرا دن آیا تو ان پر نقاہت طاری ہو گئی۔ پھر ایک اور دن اور رات فاقے سے رہیں، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ اذیت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہ آئیں۔ پھر تیسرا دن آیا، اسی طرح دن اور رات کو وہ فاقے سے رہیں، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو متواتر فاقہ کشی کی وجہ سے وہ انتہائی لاغر ہو گئیں۔ میں نے یہ حالت دیکھی تو کہا میری والدہ محترمہ، اللہ کی قسم آپ جان لیں کہ آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کے جسم سے نکل جائیں، تب بھی میں اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھانا چاہیں تو کھا پی لیں، نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں، مگر میں دین اسلام سے ذرا بھر ہلنے والا نہیں۔ جب والدہ نے اسلام پر میری یہ استقامت دیکھی تو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اس پر پھر یہ مندرجہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یعنی کتنی محبت اور کتنے ادب کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو اس بات کی طرف یعنی اپنی رغبت کا احساس بھی دلا دیا کہ مجھے اسلام کی طرف رغبت ہے، اور ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا، ان کے ادب میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں یہ آیات نازل کی، اور اس کا پس منظر خود جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، یعنی حکم الہی کے سامنے ماں کا حکم مسترد فرمایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے قسم کھائی تھی کہ میں اس طرح سے جب تک بیٹا اسلام ترک نہ کر دے میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی اور نہیں پیوں گی کچھ بھی، لیکن جناب سعد نے اس اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے اوپر بالکل بھی ترجیح نہیں دی، بلکہ ماں کا حکم مسترد کر دیا اور حکم الہی کو بلند کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں سے بھلے طریقے سے اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جناب حضرت سعد کا واقعہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش نے بہت تشدد کیے۔ یہ بہت جانثار ساتھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا رازدار یعنی اپنا رازدار کہا کرتے تھے، اپنا صاحب مسواک کہا کرتے تھے۔ یہ ان لقب سے معروف تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ دوران گفتگو کہنے لگے قریش نے کبھی قرآن مجید نہیں سنا، انہیں قرآن مجید کون سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ نے کہا ہمیں آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اس کام کے لیے کوئی ایسا شخص درکار ہے جس کے قبیلے والے اس کا تحفظ کر سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے یہ کام کرنے دیجیے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ اگلے دن چاشت کے وقت جب قریش اپنی مجلسوں میں گپ شپ میں مشغول تھے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ مشرکین پوچھنے لگے کہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئیں یہ وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے تلاوت جاری رکھی، جتنا کلام پڑھنا تھا وہ پڑھ کر ہی دم لیا۔ اتنا ظلم کیا، اتنا ان کے چہرے پر مشرکوں نے ضربوں سے یعنی اتنی ضربیں لگائیں کہ ان کے نشانات ان کے چہرے پر باقاعدہ عیاں تھے۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اس وجہ سے ہم آپ کو منع کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب تو یعنی اللہ کے دشمن میری نظر میں پہلے سے زیادہ حقیر ہو گئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کل دوبارہ انہیں قرآن سنایا جائے تو میں کل بھی یہی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے نہیں، بس ایک مرتبہ ہی کافی ہے، جو انہیں سنانا تھا وہ آپ سنا چکے ہیں۔ تو یہ ان کی بہادری تھی، ان کی جرت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، اور بالکل آغاز اسلام میں ہی آپ مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور یعنی عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بھائی تھے، اور وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ تو عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی، عتبہ بن مسعود نے بھی وہ کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے یعنی پسندیدہ قسم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ بہت اونچا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور دودھ لینے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یعنی ایک بن بچہ بکری کے تھن سے، یعنی ایک ایسی بکری تھی جس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس کے تھن سے دودھ نکال کر دھویا اور تینوں نے پھر جی بھر کر نوش کیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، یعنی وہ معجزہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ ان پر اثر انداز ہوا۔ یعنی بکریاں جو جن کے تھن میں دودھ تھا وہ تو امانت تھی، لیکن جو بکری جس کے تھن میں دودھ ہی نہیں تھا تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعجاز تھا کہ اس کے تھن دھوئے اور اس میں سے دودھ نکلا۔ تو یہ بہت بڑی ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کے لیے یہ ایک واقعہ جو تھا یہ اہم ثابت ہوا۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آپ جانتے ہیں کہ جو نضر بن حارث کے ساتھ احبار یہود کے پاس گیا تھا اور پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، یہ وہی شخص ہے عقبہ بن ابی معیط۔ پھر یہ کہ بہت ہی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے قریب کر رکھا تھا۔ یہ غزوہ حنین میں بھی شامل تھے، غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، غزوہ احد میں بھی شامل تھے، غزوہ خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، تمام جتنی بھی غزوات تھیں موسٹلی ان سب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور عصا وغیرہ کے آپ امین تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرما رکھا تھا کہ تم میرے گھر کا پردہ سرکا لیا کرو اور یہی اجازت طلب کرنا ہے اور راز کی بات بھی سن لیا کرو۔ یعنی اتنا بھروسہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بہت ہی یعنی بے تکلف ہو کے آپ آمد و رفت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے کہ اکثر صحابی جو تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے، خاص طور پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوچا کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یعنی اہل البیت میں سے ہیں۔ انہیں یہ گمان ہوا کرتا تھا کہ شاید آپ انہی کے اہل البیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ انہیں شرف حاصل تھا، یہ انہیں مجد حاصل تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مشرکین مکہ ظلم و ستم میں ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر یہ کہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سی آزمائشوں کو فیس کیا، انہوں نے بھی بہت سی تکالیف کو برداشت کیا، اپنے باپ کے ہاتھوں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں، اپنے آباء و اجداد کے ہاتھوں کافی انہوں نے بھی اذیتیں اٹھائیں اور انہیں کافی تکالیف کا سامنا ہوا۔ انہوں نے اپنے والد سے چھپ کر مکہ کے نواحی علاقے میں وقت گزارا، اور پھر جب مسلمان دوسری ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ان کا باپ مسلمانوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا، کہنے لگا اگر میں اپنی اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو مکہ میں ابن ابی کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ صحت یاب ہونے ہی نہ پائے، اسی بیماری میں مر جائے۔ یعنی اتنا ان کا باپ سخت انسان تھا مسلمانوں کے لیے، اتنا اس کے اندر نفرت تھی، اتنا اس کے اندر بغض تھا، اتنا اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک کینہ تھا کہ ان کے اپنے سگے بیٹے نے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو صحت یاب نہ کیجیے گا اور اسی بیماری کی حالت میں اس شخص کو اپنے پاس بلا لیجیے گا، کیونکہ وہ بدلنے والا نہیں تھا بالکل بھی۔ اس کی ایمان کی حالت اس طرح کی تھی، یعنی اس کے اندر کی حالت اس طرح کی تھی کہ آثار ہی نہیں تھے کہ وہ بدل سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی امیہ بن خلف نے بہت جبر و ستم کیا۔ امیہ بن خلف بہت اذیتیں ان کو بھی دیں اور پیش رہتا تھا، مطلب اس قدر ان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، شدید مخالفت کرتا تھا کہ انہیں بھی ہجرت میں ہی عافیت نظر آئی، انہوں نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ تو امیہ بن خلف کے ہی ہاتھوں تنگ ہو کے اور اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایذا رسانیاں تھیں اور جو ان کی تکالیف تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ ان کو یعنی ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ آپ یعنی قریش کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بہت ہی یعنی بات ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہ
ہوا یہ تھا کہ جو حضرت عثمان بن مظعون ہیں، یہ ہجرت حبشہ کر کے جب ایک واقعہ ہوا تھا، جب یہ واپس آئے، جب سورہ میرا خیال ہے اس میں سورہ، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر آگے کروں گی کیونکہ ہجرت حبشہ سے متعلق ہے یہ چیز، تو پھر آپ یہاں پر اس کا میرا خیال ہے کہ غیر ضروری ہو جائے گا اس کا ذکر. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے اس کا ذکر کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. بہرحال عثمان بن مظعون کو بھی بہت سی ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بھی نہایت صبر کیا اس کے اوپر اور برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. پھر اسی طرح ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی بہت وحشیانہ تشدد ہوا. ان کو بھی ابتدائی کے دنوں میں یہ اسلام لے آئے تھے. بنو عبدالدار انہیں شدید اذیتیں دیا کرتے تھے، بہت تکلیفوں سے انہیں گزارا کرتے تھے. وہی ہوتا تھا کہ شدید گرمیوں کے وقت میں دوپہر جب تپ رہی ہوتی تھی تو تپتے ہوئے جو سنگلاخ پتھر ہوتے تھے ان پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اس کربناک حالت میں ان کی زبان باہر نکل آتی تھی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. مشرکین گمان کرتے تھے کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن ان میں زندگی کی حرارت موجود ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بخش دیا کرتے تھے، وہ حیات ہوتے تھے. ابو فقیحہ بدستور اسی طرح ان کو تکلیفیں دی جاتی رہیں، وہ انہی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور یہاں تک کہ ظالم یقین کر لیا کرتے تھے، انہیں اتنا تشدد کرتے تھے کہ انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب یہ مر چکے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کا رشتہ سلامت رکھتے تھے اور انہیں افاقہ ہو جایا کرتا تھا، وہ ہوش میں آ جایا کرتے تھے. بس اسی کیفیت میں ہوتے تھے کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے قریب سے گزر ہوا. انہیں ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھ کر بہت ملال ہوا. انہوں نے ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور انہیں آزاد کر دیا. تو اس طرح سے حضرت ابو فقیحہ کے بارے میں ہی ایک اور ہمیں قصہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو امیہ بن خلف تھا، یہ کیونکہ یہ آقا تھا ان کا حضرت ابو فقیحہ کا، تو اس نے کیا کیا کہ ان پر تشدد کرنے لگا، ان کے پاؤں میں رسی باندھ دی اور لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ اور تپتی ہوئی زمین پر لٹا دو. لوگوں نے انہیں اسی طرح کی تکلیف دی، تو مارا پیٹا، بہت انہیں اذیت دی. ان کے قریب سے ایک گندا سا سیاہ کیڑا گزر رہا تھا، یعنی ایک انسیکٹ گزر رہا تھا. تو امیہ نے ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا یہ کیڑا تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا، تمہارا اور اس کیڑے کا پروردگار ہے. اس جواب پر وہ اور زیادہ مشتعل ہو گیا اور ابو فقیحہ کا گلا گھونٹنے لگا. اس مشق ستم میں امیہ بن خلف نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس کا نام ابی بن خلف تھا. یہ دونوں بھائی اس طرح سے ان کا گلا گھونٹنے لگے، انہیں تکلیف دینے لگے، ان کی خوب پٹائی کی اور ایک دوسرے کو پرووک کرتے رہے، ایک دوسرے کو یہ کہتے رہے کہ اتنا مارو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو اس شخص کے اوپر چڑھ گیا وہ یا تو جادو اتر جائے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اسے اپنے جادو کے ذریعے سے نجات دلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے قریب سے گزر ہو گیا اور انہوں نے پھر یہ ظلم و ستم کو روکا، اپنے ہاتھ سے پیسے دیے، پیسے ادا کیے اور ان کو اس ظالم آقا سے رہائی دلوائی. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اسی طرح بے قصوں مجبوروں کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ حمایت دہندہ بھیج دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی بہت اونچی شان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق میں مصیبتیں برداشت کرنے والوں کی مدد کے لیے اللہ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا. وہ صلہ رحمی ان کا شعار تھا. وہ تو ہمیشہ سے یہ کرتے تھے کہ راہ حق میں مصیبتیں برداشت کرنے والوں کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور ان کا دل غریبوں، معذوروں، کمزوروں اور غلاموں کے لیے ظاہر نرم بھی تھا اور وہ اللہ کی طرف سے باعث رحمت تھے ان سب مسکینوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام غلاموں کے حق میں بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا اور انہوں نے ان تمام کو خریدا، آزاد کیا اور بھاری بھاری قیمتیں بھی ادا کی، یعنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کر کے ان غلاموں کو آزادی دلائی اور زبردست اجر و ثواب کے یعنی کہ حامل ٹھہرے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابیات و غلامی سے نجات دلا کر آزادی بخشی تھی ان میں حضرت بلال اور ان کی والدہ حمامہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیحہ، یہ اور جتنی بھی لونڈیاں تھیں جن کے نام میں آپ کے ساتھ پہلے بھی لے چکی ہوں، ذکر ہو چکا ہے، ان کی
تمام کی ایک فہرست ہے، ان سب کو آزاد کروایا۔ اب میں اس کے بعد آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہجرت حبشہ سے متعلق ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ تمام حالات و واقعات تھے جو 490 میں شروع ہوئے تھے، ابو لہب کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ اس طرح سے ان مظلوموں کو، مسکینوں کو مارو، انہیں ڈراؤ، تاکہ جو اور لوگ ہوں، دیگر مسلمان ہونے کے خواہش مند ہوں، وہ اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ وہ آگے نہ بڑھیں۔ تو جب یہ چیزیں بار بار ہونے لگیں اور بہت ہی عام ہو گیا یہ سلسلہ، تو ظاہر سی بات ہے 590 آتے آتے یہ سلسلہ ایسے ہونے لگا کہ ہر دوسرے دن جب کسی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غریب مسکین نادار مسلمان کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتے تھے تو بس اس کی شامت آ جاتی تھی۔ موقع پاتے ہی جو کفار تھے اور مشرکین تھے یہ مل کر اس کو مارتے تھے، زد و کوب کرتے تھے، اس پر ظلم و تشدد کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آئے دن ہونے لگا اور لگاتار ہونے لگا، یعنی انتہا ہو گئی، اور اب صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو رہا تھا۔ مسلمان بہت تکلیف اٹھا رہے تھے، اور مسلمانوں کو ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف معمولی نہیں تھی، یہ ایمان کی خاطر برداشت کر رہے تھے وہ، تو ان کے اندر ایک حوصلہ اور جرت جو تھی وہ اپنی جگہ، استقلال اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب ان کی نگاہیں تھیں کہ اللہ کی جانب سے یقیناً ہمارے لیے کچھ خیر کا دروازہ ضرور کھلے گا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے مسلمانوں کی یعنی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ اور جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں نے جنہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ان کی مدح کی، ان کی توصیف فرمائی، اور انہیں بشارتیں بھی عطا فرمائیں۔ ہوا کیا تھا کہ یہ جو اس کی جو وجہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا، اتنا ظلم و جور ہو رہا تھا، تو قرآن مجید میں نا ہجرت کے کچھ اشارات ملنا شروع ہو گئے تھے۔ جب دیکھا کہ کفار مشرکین مسلمانوں کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہوں نے نضر بن حارث، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ آبار یہود کے پاس گئے تھے، تو وہ جو واقعہ ہوا تھا نا وہ تقریباً 590 کے شروع میں ہوا تھا، یعنی 490 کے آخر میں اور 590 کے تقریباً شروع کے دنوں میں۔ تو جب سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں جو سب کچھ اصحاب کہف، موسیٰ و خضر علیہ السلام، ذوالقرنین کے بارے میں جو واقعات بتائے گئے تھے نا، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ اشارات بھی تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حوصلہ، یہ سبق دیا کہ جب دین و ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو کفر و شرک کے مراکز سے ہجرت کر جانا بہتر ہوتا ہے، ہجرت کر جانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ حقیقت اجاگر کی گئی کہ نتیجہ ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حالات آپ کے جو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں وہی ہوں گے اور نتیجہ اسی طرح سے برآمد ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ لطیف اشارہ موجود تھا کہ اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے نا، اس کے نتائج یکسر مختلف اور برعکس ہوں گے، اور اگر یہ کفار و مشرکین ایمان نہ لائے تو آگے چل کر یہ انہی مظلوم مسلمانوں کے سامنے اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ ایک لطیف اشارہ اس کے اندر موجود تھا۔ پھر اسی طرح سیدنا ذوالقرنین کے واقعے میں یہ اشارات دیے گئے تھے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مومن اور نیک بندے ہی زمین کے وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا کامیابی صرف ایمان میں ہے، کفر و شرک میں کامیابی کا ہرگز کوئی امکان نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج سے نجات دلانے کے لیے اس بستی کے لوگوں کو سیدنا ذوالقرنین کی حمایت عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے اپنے حسب منشاء ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے جو بالادست اور صفاق طبقات ہوتے ہیں ان سے نجات دلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں، یہ تمام لطیف اشارات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نازل فرمائے تو مسلمانوں کے دلوں کو کچھ تقویت حاصل ہونے لگی۔ علاوہ ازیں یہ کہ سورہ زمر بھی اسی وقت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے مومن بندوں کے لیے ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا اور انہیں اس امر سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں بلکہ بہت کشادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے، ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا باقاعدہ طور پر جو ہے حکم آ گیا تھا۔ اب ہجرت ہجرت حبشہ کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی، یہ خوشخبری عطا فرمائی، تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ جو کفار مکہ کے ظلم و ستم ہے، ہم ان سے نجات پانے والے ہیں، اور دین کے بارے میں جن فتنوں میں ہم مبتلا کیے گئے ہیں اس خوف سے اب ہجرت کی راہ اختیار کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہجرت کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہاں چلے جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، بلا شبہ حبشہ کی زمین میں ایک صحابہ کرام سے فرمایا، یعنی صحابہ کرام نے جب ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، بلا شبہ حبشہ کی زمین میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس حالت یعنی تنگی سے جس میں تم ہو نکلنے کا کوئی راستہ اور فراخی پیدا فرما دے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانیاں پیدا فرماتا ہے جب حالات بہت زیادہ پریشان کن ہو جائیں اور انتہا کو پہنچ جانا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ بہت جو مایوس کن حالات ہوتے ہیں نا، وہ کسی خیر کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ جائیں، اذیتیں بڑھ جائیں، تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب یقیناً مدد آنے کو ہے۔ یعنی جب بہت سیاہ بادل ہو جاتے ہیں نا تو پھر بہت گھنی بارش ہونی ہوتی ہے۔ بادل جب بہت زیادہ گھنے ہو کر سیاہ بادل ہوں، گھل گئے ہوں ایک ساتھ اور بہت ہی ڈارکنیس بڑھ جائے تو پھر کتنی جل تھل بارش ہوتی ہے۔ تو کچھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مایوسی بڑھ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، تکالیف بڑھ جائیں، آزمائشیں بڑھ جائیں، مایوس ہونے کے بجائے بہت ہمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اب خیر کا دروازہ لازمی طور پر کھلے گا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کرتی ہوں کہ ملک حبشہ کا انتخاب کیوں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہجرت کے لیے زیادہ پسندیدہ جگہ حبشہ کی سرزمین کیوں تھی؟ اس پسندیدگی کی بظاہر کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام اسحما تھا، یہ بڑا ہی عادل، نیک اور عالم آدمی تھا۔ یعنی یہ بہت ہی نیک فطرت انسان تھا۔ نجاشی اس کا لقب، اور عربی میں اس کا نام عطیہ تھا۔ اس کی سلطنت میں کبھی کسی کے اوپر نہ تو ظلم و زیادتی ہوتی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی کوئی یعنی بدسلوکی ہوتی تھی۔ وہاں لوگ امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے، سارے جتنے بھی باشندگان تھے۔ یعنی سلطنت جو تھی وہ بہت بلا امتیاز سب کو امن و سکون فراہم کرتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حبشہ قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی۔ وہ جب بھی وہاں تجارت کے لیے جاتے تو مکمل امن و امان سے فیضیاب ہوتے اور وافر رزق پاتے تھے۔ اس بنا پر وہ حبشہ کی خوب تعریف کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ نجاشی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا۔ عیسائی دیگر اہل مذاہب کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں میں جو عباد و زہاد ہے نا وہ بھی پائے جاتے ہیں، اور ان میں نرمی اور تواضع بھی زیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، اور یقیناً آپ اہل ایمان کے لیے دوستی میں سب سے زیادہ قریب انہیں پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں عبادت گزار علماء اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اچھا معاملہ فرمایا مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اگر عراق کی جانب جاتے تو عراق میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ آلریڈی وہاں پر ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، یعنی وہاں پر مسلمان نہیں، وہاں پر بہت سے عربی رہ رہے تھے، عربی بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، عرب لوگ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے۔
لیکن وہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ وہ فارس کے کنٹرول میں تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسریٰ کے وہ لوگ باج گزار بادشاہ، وہاں پہ کسریٰ کے باز گزار بادشاہ تھے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، جو عرب سرداریاں اور حکومتیں تھیں۔ یہ بنیادیں آپ کی اسی لیے بنوائی تھیں میں نے، تاکہ آپ کو تمام حالات و واقعات آگے چل کے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں۔ پھر اگر وہ لوگ شام کی طرف جاتے تو وہاں پہ رومنس حکومت کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی باج گزاری تھی۔ عربس وہاں پر گئے تھے ہجرت کر کے، لیکن وہاں پر باج گزاری انہی کی تھی، تو وہاں پر بھی بھیجنا، وہاں پر بھی جانا، یہ امن و سکون وہاں پر عطا نہیں ہو پاتا۔ پھر ہر جگہ پر ہر بادشاہ اس طرح کا نیک فطرت، نیک سلیم انسان نہیں تھا۔ یہ جو اسحمہ تھا نا، یہ بہت ہی نیک فطرت انسان تھا، اور اس کی سلطنت میں باشندگان کو بہت سہولت تھی، امن تھا، امان تھا۔ حالانکہ زبان بالکل مختلف تھی، موسم کے حالات بالکل مختلف تھے، عرب کا مزاج مختلف تھا، حبشہ کے لوگوں کا مزاج مختلف تھا، ان کا رہن سہن، طور طریقے، سب کچھ، عادات و اطوار، ہر چیز بالکل مختلف تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا ہی انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امن تھا، یہاں ایمان تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو اپنا دین پریکٹس کرنا ہونا، اس کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے، ایک پیسفل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ کو کھانا کم ملے فرق نہیں پڑتا، آپ کو مال کم ملے فرق نہیں پڑتا، آپ کو دیگر سہولیات کم ملیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو پیس نہ ملے، آپ کو امن نہ ملے، آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہے، آپ کو اپنی جان جانے کا، اپنا مال لٹ جانے کا، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، یا اپنے دیگر جو آپ کے معاملات ہیں ان میں آپ کو اگر ایک خوف لاحق رہے، تو آپ اپنا دین اچھی طرح سے پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کا دین صحیح طرح سے پریکٹس نہ کر پاؤ، اس جگہ سے آپ ہجرت کر جاؤ۔ یعنی آپ کے دین پہ کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے، آپ کی جو عبادات ہیں ان میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی خاطر آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے تو آپ ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، خصوصی طور پہ آج کل جو ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم ہجرت نہ کی ہوتی، کاش ہم ایک ہوتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، یو نو واٹ آئی مین۔ ہم انہی کے ساتھ رہ رہے ہوتے جن کے ساتھ ہم پہلے رہا کرتے تھے، ہم کیوں علیحدہ ہو گئے، کیوں سیپریٹ ہو گئے، ہمیں ہندوستان سے نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رہ رہے تھے۔ وہ اس بنیادی فکر کو، اس بنیادی نقطے کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہجرت کا جو اصل مقصد تھا وہ کلمے کی بنیاد تھی۔ یہ ایک بہت بدنصیبی ہے، ایک بہت الگ بات ہے کہ اس وقت جو ہمارے وطن عزیز کے حالات ہیں اس میں اسلام اتنی اچھے طرح سے پریکٹس نہیں ہو پا رہا۔ یہ ہماری اپنی نالائقی ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے مسلمانوں کی۔ لیکن جو ہمارے بزرگوں نے جس بنیاد پر قربانی دی تھی، جس بنیاد پر اس فیصلے کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم ایسی سرزمین پر جائیں گے جہاں ہم اپنے دین کو کھل کر پریکٹس کر سکیں، جہاں ہمیں اپنے دین کی یعنی اتباع کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ آج جو بھی حالات ہیں، اس فیصلے کو غلط نہ کہا کریں، اس فیصلے کو غلط نہ سمجھا کریں۔ یہ نہایت ایک بددیانتی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے اس بارے میں باز پرس ضرور فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں۔ پاکستان کی بنیادوں میں ان بزرگوں کی بہت سی قربانیوں کے پتھر ڈلے ہوئے ہیں، اور جو پتھر بنیادوں میں چلے جاتے ہیں نا، ان کا مقام و مرتبہ کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا۔ ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کا جو مقام و شرف ہوتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو وہ بنیادی پتھر جو ہے نا، وہ بنیادوں میں جا چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ حالات خیر کی جانب جائیں، لیکن یہ مت کہا کریں، اس قسم کی باتیں مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، عین کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ پاکستان کا وجود ایک معجزہ ہے، پاکستان معجزاتی طور پر وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو قائم دائم رکھے، اللہ ہمیں نیک قیادت عطا کرے، ہمارے اوپر اچھے حکمران لے کر، اور ہماری قوم کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح اور سچا راستہ دکھائے، دین اور دنیا دونوں ہی ان کے لیے خیر اور بہتری کا معاملہ فرمائے اللہ پاک، اور ان کے اندر اللہ پاک جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں، انہیں دور کرنے کی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس بات سے، یہ بات
آپ لوگوں سے کہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ سن کے بہت دل کڑتا ہے، بہت دل جلتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ کاش ہم الگ ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم نے ایسا کیا ہی نہ ہوتا، جو حالات ہیں اس سے تو ہم وہیں اچھے تھے۔ نہیں، یہ سوچ بہت غلط ہے، یہ سوچ بہت غلط ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناشکری ہے، یہ کفرانہ نعمت ہے، یہ نہ کریں۔ آزادی بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہمارے بڑوں کی بدولت، ہمارے جانثار محبین وطن کی بدولت۔ اور بائی دا وے یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ جو محبت ہے اپنے وطن سے، جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان سے ہے۔ دیکھیں یہ جو ہماری روح ہے نا، یہ اس دنیا سے نہیں ہے، ہمارا جو جسم ہے نا یہ خاکی ہے، یہ اس دنیا سے ہے، تو اس کا دل یہاں لگا ہوا ہے، لیکن ہماری روح اگر الائیو ہو، ہم ایز اے مسلمان، ایز اے مومن اگر ہم الائیو ہوں، تو کبھی کبھی مومن کے لیے یہ دنیا جو یہ قید خانہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے قید خانہ؟ وہ کس کے لیے قید خانہ ہے؟ وہ روح کے لیے قید خانہ ہے، وہ واپس اپنے وطن کی طرف پلٹنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے اس وطن سے محبت ہے، اسے یہ جیل خانہ لگتا ہے، وہ یہاں کی نہیں ہے، روح اس دنیا کی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے آئی ہے، جس دنیا میں عالم ارواح سے آئی ہے، وہاں اس دنیا کے ساتھ اس کی نسبت ہے، وہ اس کا وطن ہے۔ تو یہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی شرح محدثین اس طرح کرتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، تو جو جس جگہ سے بلونگ کرتا ہے اس جگہ سے محبت کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے وطن سے ہجرت کی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، ڈیو ٹو سرکمسٹانسز، ڈیو ٹو پرسنل سرکمسٹانسز، ڈیو ٹو اینی ریزن، اللہ تعالیٰ جہاں رہ رہے ہیں ان کو رہنا بسنا نصیب فرمائے، ان کو امن، استقامت اور دین کی اور اپنے ایمان کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے قوانین و ضوابط کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے ساتھ بھی بہت احسن طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، ہمیں اپنایا ہے، نیشنلٹیز دی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں ایمانداری کے ساتھ بہت ہی اچھا اور گریسفل ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، اور اچھا شہری بن کے، اچھا انسان بن کے ہمیں اس معاشرے میں اپنی سروسز دینی چاہیے۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ مہاجرین حبشہ جو ہیں وہ کس طریقے سے وہاں جا کر بسے، آباد ہوئے، نجاشی کے دربار میں کس طریقے سے انہوں نے جا کر جو ہے وہ امن پایا، اور پھر اس کے بعد جو قریش تھے انہوں نے اپنے سفیر اور اپنے جو ایمبیسڈرز تھے انہیں کس سازش کے تحت ان مسلمانوں کے پیچھے بھیجا، جن مسلمانوں نے بحر احمر کو کراس کیا، کس اذیت کے ساتھ گزرے ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے وہ زیر آب چٹانیں اور جس وحشت اور جس دہشت کا انہوں نے سامنا کیا ہوگا، جس طرح سے وہ وہاں سے نکلے ہوں گے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، اللہ اس میں ہمیں عمل کے نکات جو ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔